اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 173۔ تاویلات صوفیہ میں ہم نے اس کی یہاں تک کر لیا تھا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، صفات الوہیت کی تجلی کی صورت میں۔ یہاں سے اب آگے چلتے ہیں۔ وَمَا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا۔ آر کیا ہوتا؟ برا سمجھنا، باعث شرمندگی سمجھنا، ٹھیک ہے نا، برائی سمجھنا، نہ وہ اعراض ہوتا، وہ اعراض۔ جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا مادہ پرستی کے باعث، واستکبروا، اور جنہوں نے تکبر کیا اپنے سے کم تر کو مٹا کر، یعنی چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غریب غربا ہو، سمجھے، چاہے یتیم ہو، کوئی بھی ہو، تو اپنے سے کم تر کسی بھی لحاظ سے ہو، اس کو مٹا کر فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور وہ کیا؟ رب کی حضوری سے محرومیت کے مختلف درجات کی صورت میں۔ یہ کیوں بار بار آ رہا ہے یہ کہ دردناک عذاب جو ہے، جو تاویلات صوفیہ میں، کہ دردناک عذاب کو دی جا رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن میں دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا معاملہ ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے بالکل، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، مگر یہ ہے کیوں یہاں پہ؟ سوچنے والی بات یہ ہے، جس طرح ہم نے الحمدللہ اس دن دیکھا تھا کہ صفات الوہیت کیوں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں رب کی حضوری سے محرومیت، دیکھیں اگر آپ چلے جائیں نا سورہ الملک میں، تو وہاں آپ کو شروع میں ملے گا کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اعمال کے لحاظ سے کون بہتر ہے، یہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ مگر ذرا ہم اس کو تھوڑا سا نا اور تھوڑا سا معاملے کو کھولتے ہیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اصل میں ہے کیا۔ لیکن نا قرآن میں سب کچھ موجود ہے، لیکن قرآن کے ظاہر میں سب کچھ موجود نہیں ہے۔ کئی معاملات ایسے جو قرآن کے باطن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی چیزوں کا ذکر ظاہر میں، قرآن کے ظاہر میں بڑا کھلا کیا گیا ہے، لیکن کئی چیزوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ان بٹوین دا لائنس، ٹھیک ہے، کہ ذکر تو ہے مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے قرآن میں، اور اس کو اللہ کی رحمت سے ہم بار بار ڈسکس بھی کرتے ہیں، اللہ توفیق دے آئندہ بھی کریں گے، یوم الست،
قرآن میں ہمیں کیا ملتا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہی ہے نا آیت میں. سب نے کہا بلا، میں بے شک. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں اقرار کیا ہے، ثابت کیسے کرو گے؟ سورہ ملک میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اعمال کے لحاظ سے، تو اب اس کو ثابت کیسے کرو گے؟ دیکھا نا، اقرار ہی رہتا ہے. الفاظ مطلب اقرار جو الفاظ ہی رہتے ہیں جب تک وہ عمل میں ڈالے نہ جائیں. دیکھنا یہ تھا کہ جب انہوں نے اقرار کیا ہے تو کیا عمل بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے معاملہ کیا ہوا؟ اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سب کو پتہ ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے. اور وہ ہم نے پچھلے جو درس گزرے ہیں ان میں ہم نے ڈسکشن میں دیکھا کہ ان کو وہ چیزیں ہی نہیں دی گئیں جو ان کو نافرمانی پہ اتارتی. ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو لہٰذا جب وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تو دیٹ مینس کہ واقعی وہ بات ٹھیک ہے. مگر ان کی تخلیق کا مقصد اور ان کی تخلیق کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق کا طریقہ اور مقصد ڈیفرنٹ ہے. اب اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کو وہ چیز دی جائے جو کہ ان کو نافرمانی کی طرف لے کر جائے. پھر وہاں پتہ چلے گا کہ جس نے کہا کہ ہاں واقعی تو ہمارا رب ہے، وہ اس پہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا. سمجھے؟ زندگی اور موت. اب اس کے لیے اس کو دے دیا گیا ٹائم کہ تیرے پاس اتنا ٹائم ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں عمر کہتے ہیں، کہ تیری یہ ایج ہے. You have got this much time in the world, or you have to prove that whatever you said on the day of Alast, you were right about that. You hold on to that. ٹھیک ہے. جو یہاں سے اپنے اس قول کو ثابت کر دے، اس کے لیے اللہ کا قرب ہے. کیوں ہے؟ اس کی بھی ریزن ہے. اس کی بھی ریزن ہے کیونکہ جب یہ وہاں سے نکالا گیا تھا یہ اللہ کے قرب میں تھا، اور جب یہ یہاں آ کر بھی نہ بدلا، زمین پر آ کر بھی نہ بدلا، تو پھر اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ یہ اسی قرب میں واپس جائے. ٹھیک ہے. اب کلیئر ہوگی بات؟ تو اب جس نے اپنے اس عہد کو، اس اقرار کو جتنا نبھایا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا وہ جو قرب ہے وہ اسی قدر عطا فرما دے گا کہ تو اپنے قول پہ 50% صحیح نکلا، لہٰذا قرب جو ہے 50%. ٹھیک ہے. 25% تو ٹھیک نکلا، 25%، 75%، 60%، وٹ ایور. جس اسکیل پہ بھی انسان دنیا میں اپنے اس یوم الست کے اقرار پہ پورا اترا، اسی اسکیل کے حساب سے قرب بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی قرب میں ہی سب کچھ ہے. لیکن جو اس پہ پورا نہ اترا، وہاں تو کہہ دیا تو میرا رب ہے، مگر یہاں آ کے مکر گئے. ٹھیک ہے. تو اب جو اس کا انکار جس حد تک ہے، اس حد تک اسے قرب سے دور کر دیا جائے گا. یہ ہے رب کی حضوری سے محرومیت.
ٹھیک ہے. سو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وائی محمد از لیڈنگ دی آل کریشنس. ٹھیک ہے, کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں, اس لیے کہ اللہ کو بھی معلوم تھا پہلے سے, سب کو ہی معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو, اس لیے کہ یہاں اس اقرار میں ذرہ برابر بھی نہیں آئی لغزش, سمجھے. مگر دیگر انبیاء میں کیا ہوا, دیگر انبیاء میں گناہ تو نہ آیا, کیونکہ اللہ نے انہیں معصوم رکھا ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہونا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے, جبکہ بشری تقاضا تو ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہوتا, تو یہ تو ساری بشر, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مائل بھی نہیں ہونے دیا. لغزشیں ہوئی ہیں, جو لغزشیں ہوئی ہیں اس لغزشوں کی باعث معاملہ جو ہے ان کا نیچے زیادہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے آگے, ٹھیک ہے. لہٰذا جو سب سے آگے ہے اسی کو حق شفاعت عطا کر دیا, اور اسی کو لوائے حمد عطا کر دیا. لوائے حمد کا یاد ہے نا, جھنڈا جو ہے حمد کا جھنڈا, اسی کے نیچے سارے جمع ہوں گے. یہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا, ٹھیک ہے. سو یہ ہے رب کی حضوری سے محرومیت. 100% محرومیت وہ کفار کی ہے, مشرکین کی ہے, منافقین کی ہے, اسی کے ساتھ درجے میں وہ چلے جائیں گے. فضیلت ہے نا, سمجھے, فضیلت ہے. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا, اور وہ اللہ کے بجائے کوئی دوست نہیں پائیں گے جو انانیت سے نکال کر انہیں نور ربانی کی طرف لے جائے اور محرومی کو دور کر کے رب کی حضوری دلوا دے. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہے کہ انانیت جو ہے وہ تو ہے دنیا کا معاملہ. یہاں پہ کیا بات ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیوچر کی, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی دوست میسر ایسا نہیں ہوگا جو کہ ان کو تکبر سے نکال کر اور اللہ کے نور کی طرف لے جائے. دنیا کی تو سمجھ میں آ جاتی ہے, وہاں کا معاملہ کیا ہے, وہاں کا معاملہ یہ ہے صفات الوہیت کی تجلی, سمجھے. وہاں پہ یہ حصہ کہ جو ہے نا کافر, منافق اور مشرک, ان کے لیے تو کوئی دوست نہیں ہوگا, لیکن جو مؤمنین ہیں ان کے لیے کچھ نہ بھی ہو تو شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے, کچھ نہ بھی ہو, ٹھیک ہے. مگر جن کا تعلق یہاں صالحین صدیقین کے ساتھ تھا, وہ تعلق اللہ کی رحمت سے وہاں پہ بھی ہوگا. یہ ہمیں صحیح بخاری کتاب التوحید سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں سورہ طور میں بھی ملتا ہے کہ ہم ان کا درجہ ان کے برابر کر دیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ملتا ہے کہ تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے, ٹھیک ہے نا. سو یہ تعلق کا ثبوت ہمارے پاس الحمدللہ irrefutable ثبوت ہے ہمارے پاس, جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گئی بات. تو وہاں پہ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ یہ عرض کریں گے, کیونکہ جب انہیں دوزخ سے نکال کے لے جائیں گے
اللہ کی دی ہوئی کوٹے کے مطابق، تو وہ انہیں انانیت سے نکال کر نور ربانی کی طرف لے جائیں گے اور محرومی کو دور کر کے رب کی حضوری دلوا دیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار جو نفس و حوث پر غلبہ پانے میں اور اللہ سے وصل پانے میں ان کی مدد کرے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اہل کتاب کا معاملہ ہے جو دنیا میں ایمان نہیں لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ٹھیک ہوگی بات؟ کفار، منافقین اور مشرک کے علاوہ، تو جب وہ ان کا کوئی دوست ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا وصل پانے میں بھی ان کی مدد کرے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ بھیا یار، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو دنیا میں، آخرت میں اس کے ساتھ ہی ہوگی. تو یہ مدد ہی ہے نا، اور کیا؟ سمجھے؟ مدد ہی ہے نا. آپ کو مدد کیسے ہے؟ مدد کیسے؟ مدد ایسے ہے کہ جب وہ جو دوزخ میں ہوں گے نا، ان کا چہرہ یاد ہے، بہت اس چیز کو ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے بچا ہوگا، تو یہ پہچان لیں گے اپنے فالوور کو، پھر یہ کہیں گے جی اس کو بھی نکال دیں، اس کو بھی نکال دیں، اس کو بھی نکال دیں. یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، میں نے آخر کا جو دمہ ہے وہ چھوڑا ہے. اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم. جاء کم تمہاری طرف، برہان روشن دلیل، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. من سے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، یہ با کے نیچے جو کسرہ یعنی زیر لگی ہوئی ہے، یہ اس من کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، من ربکم. تو اے لوگو، تمہاری طرف یا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، واضح دلیل، روشن دلیل. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تم پر، نوراً مبینہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں چونکہ جس پہ کام ہوا، جس کو بھیجا گیا وہ ہے نور، ٹھیک ہے، نازل کیا گیا، تو اس لیے یہ نوراً ہے، یہ اس میں ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی صفت ہے مبین، تو لہذا یہ بھی منصوب ہوگی، اس وجہ سے نورم مبین آیا یہ. ٹھیک ہے، وانزلنا الیکم نورم مبینہ، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین بھیجا. اس کو میں نے جان بوجھ کر ترجمے میں نور مبین رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے نیچے ایکسپلینیشن آئے گی. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَتَعَصَمُوا بِهِ. اچھا، یہ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَتَعَصَمُوا بِهِ، اور جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھاما. اب یہاں یہ لوگوں نے جو اس کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے رسی، دین، اس کو مضبوطی سے تھاما. ٹھیک ہے، وہ ظاہراً اس کا ظاہر میں ریفر کرتے ہیں دین کی طرف اور اللہ کی رسی کی طرف، کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں مت پڑو.
تو وہ اس آیت کی روشنی میں بھی جو ترجمہ ہے وہ کرتے ہیں اللہ کی رسی، اور اس سے مراد لیتے ہیں اللہ کا دین. ٹھیک ہے. اگر یاد ہو کہیں، بہت پرانی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسی میں تین بل ہوتے، تین چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں. تین وہ گھمائیں گے تو رسی بنے گی، دو کی رسی نہیں ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے. سو اللہ، رسول اور شیخ. اور یہ شیخ کہاں سے آیا؟ یہ شیخ آیا سورہ الکاف کی آیت نمبر 28 سے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، وہ تو ہو گیا وہ معاملہ. یہاں اللہ کی دی توفیق سے جو ترجمہ کیا اس سے کیا کہ اس کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ کے ساتھ تعلق کو. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ فرق ہے دونوں میں، دونوں میں فرق ہے. بندہ کہتا ہے جی دین کو تھامنا، اللہ کو تھامنا نہیں ہے. نہیں، اور بھی فرق سمجھا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے آپ سے ایک پیار کے ساتھ گلہ کیا. انہوں نے کہا جی آپ وہ بشر آفی دیوانہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ تو خود اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کی کتاب کو جانتا ہوں، وہ اللہ کو جانتا. سو دین جو ہے وہ ہمارا، آپ جب اس کے ظاہر پہ چلے جائیں گے نا تو آپ کی جو نالج ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گی قرآن کے ظاہر، یا آپ اس میں سے مطلب اخذ کر لیں فقہ پہ، اور وہ ان تمام چیزوں پہ آپ کی یو ول گیٹ اسٹک. کیونکہ آیات وہی ہیں، احادیث وہی ہیں. بات سمجھ رہے ہو نا، یا میں نہیں سمجھا پا رہا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا وہ لا منتہا ہے، اور یہ دین اس کا ہے. تو لہٰذا اللہ کے تعلق سے جب آپ دین کی طرف آئیں گے نا تو اس دین میں، اور جو دین آپ کو یہاں پہ ظاہر کے مطابق پڑھایا جاتا ہے اس میں فرق ہوگا. اب یہ فرق یہ نہیں ہوگا کہ یہاں دین میں 5 ارکان پڑھائے جا رہے ہیں تو جو ادھر سے دین آئے تو اس میں کہے جی 8 ارکان ہے یا 4 ارکان ہے یا 3 ارکان ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر وہ بھی موجود ہوگا جو آپ ظاہر میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی موجود ہوگا جس کی آپ کو خبر بھی نہیں ہے، مگر وہ بھی حقیقت ہے. سو تعلق کے ذریعے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ فقط اور فقط یہ کہیں جی ہم نے دین کو مضبوطی سے تھام لیا ہے تو یس وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اس نے آپ کی جو بیسک استطاعت تھی، کیپیسٹی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی تحقیق کی، توفیق کی، وہ اس کے اندر ریسٹرکٹ ہو کے رہ گئی. یہ امت جو ڈوبی ہوئی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ڈوبی ہوئی ہے. اس نے کہا ہم یہ ہماری نہیں مانتے، لہذا ہماری مسجد علیحدہ، ان کی مسجد علیحدہ. ٹھیک ہے، ہمیں یہ سمجھ آیا لہذا یہ نہیں مانتے، یہ کون ہم کون، یہ تم اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. سو اس طریقے سے یہ فرقے جو ہیں وہ بنتے چلے گئے. اور وہ جو فرمایا تھا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو ذرا رسی کو دیکھنا وہ سیدھی ہوتی ہے ایسے، چاہے آپ اسے بل بھی دے دیں، جب آپ اسے کھولیں گے تو وہ سیدھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق سیدھا قائم کرو. اب وہ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، ہاں جی ہم تو اللہ کے مانتے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں توحید ہو جو خالص توحید ہے. ٹھیک ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو فرماتا ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا ہے. قرآن کی آیات دیکھ لو، خالق تو وہی رہا، لیکن مخلوق میں سے اگر کسی کو ساتھ رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھا. تو معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اگر میرے ساتھ تم نے تعلق رکھنا ہے نا تو تمہیں میرے نبی کے ساتھ تعلق رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور آگے جو نبی ہیں وہ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو.
ٹھیک ہے، اچھا جی یہ ٹھیک ہو گیا پھر بات. پھر آپ نے فرمایا میرے غلاموں کو میرے علاوہ اور میرے غلاموں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. سو اگر آپ یہ کہیں کہ ہم فقط جو ہے نا صرف اللہ کی طرف جا کے باقی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کام تھا جی دین پہنچانا، پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی. بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ بات ختم ہو گئی تو آتی اللہ و آتی رسول کی جو آیت ہے اس کو ہمیں منسوخ سمجھنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. مگر ایسا نہیں ہے، سمجھے، ایسا نہیں ہے، بس بات ختم ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نور کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو سبق کرنے کی، آگے اللہ کو جو منظور ہے. سو وَتَعْصِمُوا بِهِ سمجھ میں آ گئی بات. ایمان اللہ پر اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ مضبوطی سے تعلق تب تھاما جائے گا جب آپ درمیان کی سیڑھیوں کو بھی کور کریں گے. اگر آپ نے اوپر کی منزل پہ جانا ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھوں اور دوسرا پاؤں میں رکھوں آخری سیڑھی پہ، از اٹ پاسبل؟ نہیں نا. کہیں جمپ کر کے بھی تو چلا جاتا ہے، پھر جمپ کر کے جاتا ہے تو پھر بھی باقی سیڑھیاں رہتی ہیں. ہم تو بات ہی ایک سیڑھی کی کر رہے ہیں، سمجھے. سو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان بٹوین لائن سمجھنی پڑتی ہیں. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. ٹھیک ہے. تو وہ فَسَيُدْخِلُهُمْ تو وہ داخل کرے گا، یعنی اللہ داخل کرے گا فی رحمت منہ، ٹھیک ہے، اپنی رحمت و فضل میں، وفضل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطً مُّسْتَقِيمًا، اور ان کو اپنی طرف پہنچنے کا راستہ دے. یہ اللہ کی رحمت سے اپنا ترجمہ ہے. دوسروں نے کیا کیا ہوا آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں رہا صحیح جو بات. تو اگر آپ اس کو نہیں سمجھتے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو ہے نا یہ والا پرٹیکولر، اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. آپ یہاں کہیں کہ جی وَتَعْصِمُوا بِهِ یعنی اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہاں کہیں کہ وہ اپنی طرف کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دیں. یاد ہو اگر سورہ فاتحہ کی جو تفسیر تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ یہ جو ہے صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس میں بتایا تھا کہ صراط دو ہیں اگر یاد ہو، ٹھیک ہے. ہاں، ایک جو ہے بندے سے رب کی طرف اور دوسرا جو ہے رب سے بندے کی طرف. یاد آ گئی بات؟ تو اہدنا الصراط المستقیم جو ہے وہ ہے جو کہ بندے سے رب کی طرف، کہ بندہ اپنے رب کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط ہے جو کہ آتا ہے رب سے بندے کی طرف. ٹھیک ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے فرمایا یہدیہم، اور ان کی رہنمائی فرمائے گا، انہیں ہدایت دے گا، الیہ اپنی طرف، صراط مستقیم. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ صراط ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کا
جو کہ رب کی طرف سے آتا ہے، تو اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ دین کی طرف جائیں گے، میرے بات کا غلط مطلب کوئی نہ لے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں معاذ اللہ سے کہ دین علیحدہ ہے تو وہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر، اس کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کر آپ صرف دین تک اپنے آپ کو محدود کریں گے تو وہ ہے بندے سے رب کی طرف، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں وَتَعْصِمُوا بِهِ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے نا، کہ اگر آپ جو اللہ نے فرمایا کہ تعلق اگر تم اس نیت کو رکھو گے تو پھر میں کیا کروں گا، اپنی رحمت اور فضل میں داخل کروں گا۔ ایک چیز کا دھیان رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سمپل سی آیات ہے، نہیں، اس کی رحمت یہ بھی ہے کہ وہ دین اختیار کرنے کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ دین پہ آپ نے جتنا عمل کیا اس کے حساب سے آپ کے اعمال جو ہیں وہ ان کی اکاؤنٹنگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مگر فضل اس کا کیا ہے؟ فضل اس کا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی رحمت ہے، اور میں اس میں اضافہ کر دوں گا تمہارے اعمال میں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ سو جن پہ وہ فضل فرماتا ہے ان کو وہ اپنی طرف یعنی اپنی ذات کی طرف آنے کا راستہ دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم یہاں اس کا ترجمہ یہ لے ہی نہیں سکتے کہ دین کو مضبوطی سے تھامیں، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، اپیرنٹلی ٹھیک ہے، باقی تو اس کی وہ ہے ٹھیک ہے جی ہم داخل کریں گے رحمت یعنی جنت میں، اور جنت میں اس کے درجات بلند کرا دیں گے، وہ اس کا فضل ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے، تفسیر ٹھیک ہے۔ آخرت میں ان کی جو دین ہے، دین کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہی تفسیر فٹ بیٹھتی ہے کہ وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی اپنی جنت میں داخل کر دے گا، اور فضل فرما دے گا یعنی وہاں اس کے درجات جو ہیں وہ بلند کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں کہیں کرم کا لفظ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانا اس نے دوزخ میں تھا، اللہ بھیج اس کو دے گا جنت میں، یہ اس کا کرم ہے۔ فضل میں اور کرم میں یہ فرق ہے، فضل اضافہ ہے اور کرم یہ ہے کہ اس کے جو مستحق تھا جس چیز کا، جس عذاب کا یا سزا کا، وہ نہ دے بلکہ اس کے اپوزٹ اس کو، یہ کرم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، برہان سے مراد وہ حجت ہے، دلیل جو سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتی ہے، which differentiates between truth and a lie، ٹھیک ہے، اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا بیان ہے، بعض نے کہا اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے جو کہ حجت و بیان ہے اور حق کو لازم کرتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی اس کوئی ایسا کلام نہیں بنایا جا سکتا اور نہ کوئی اتنی پختہ دلیل ہو سکتی ہے جو کہ اس کو میچ کر سکے، تو اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اس آیت میں قرآن مجید کو نور کہہ کر پکارا گیا، یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے حق کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سے نور نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے لکھی ہوئی، یہ میں ترجمہ کیا ہوا الحمدللہ، یہ ابو منصور ماتریدی کی لکھی، ٹھیک ہے، تاویلات اہل سنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے نور نہیں ہے، اس کے ذریعے حق کو دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو نور کہا گیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ النہار کو مبصر کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دن کا یہ حصہ خود سے نور نہیں ہے، اگر سورج نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے کہ ہم یہ نہیں کہتے سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں دن کی روشنی میں نظر آتا ہے، جبکہ دن کی تو اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، سمجھے، وہ روشنی تو اصل میں ہے سورج کی، ٹھیک ہے۔ تو
دراصل یہ ہیں الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس میں حق بیان کیا ہے نا، وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے باطل سے۔ جن بتوں کو لوگ پوچھتے تھے یا جن کی جو ہے وہ جو انہوں نے دیوتا دیویاں بنائی تھیں، وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کی اولاد ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، اور اس ایک ہی یہ جو سورہ اخلاص میں جو آیت ہے، اسی سے ہر چیز کی نفی کر دی۔ اہل کتاب کی بھی نفی کر دی جنہوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے، اور کفار اور مشرکین کی بھی کر دی نفی۔ سو ان الفاظ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے، تو یہی حق ہے۔ حق نظر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ، یہ حق بات ہے، کوشش کر کے دیکھ لو۔ کیوں فرمایا؟ اس ٹائم عرب میں دنیا کے بہترین فلاسفر، شعراء یعنی پوئٹس، یہ سب موجود تھے، اسکالرز موجود تھے۔ تو اگر وہ جو دی بیسٹ تھے روئے زمین پر، وہ بھی نہ بنا سکے تو اس سے بڑا حق کی دلیل اور کیا ہے؟ اینڈ سو آن۔ جس طرح وہ انسان کی پیدائش کا بیان کیا گیا کہ اس مہینے میں ہم یہ کرتے ہیں، پھر اس کی یہ شکل ہو جاتی ہے ہلکا، اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر، وہ تمام چیزیں کون بیان کرے گا؟ کس کو معلوم ہے کہ اس ٹائم تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب تو پھر بھی کہتے ہیں نا سائنس کی وجہ سے یہ الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ رحم مادر میں اس ٹائم کسی کو کیا پتا تھا کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ سو یہ مثالیں ہیں اس کی کہ اس کی وجہ سے حق کو پہچانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو چیز اندھیرے کو دور کرتی ہے اس کو نور کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یہ ہے اس کا مراد۔ قتادہ نے کہا کہ نور مبینہ سے مراد قرآن ہے، اس میں اللہ کا بیان، اس کا نور، اس کی جانب سے ہدایت، اور اس کے لیے بدی سے بچاؤ ہے، جو اس سے بچنا چاہے، یعنی جو بدی وغیرہ سے بچنا چاہے اس کے لیے بچاؤ بھی ہے۔ یہ قرآن کو نور کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جیسا بتایا تھا نا کہ ہم کہتے ہیں دن کی روشنی میں نظر آتا ہے، تو دن کی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکچولی اس کے اندر اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن اٹ سیلف جو ہے وہ اٹ سیلف نور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جس طرح دن میں سورج چمک رہا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ اس کے اندر جھلکتا ہے۔ یہ اٹ سیلف نور نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ تو چونکہ وہ نور اس میں چھلکتا ہے، حق اور باطل جدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نور ہی کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم وہ ٹائم جس میں سورج نکلتا ہے اس وقت کو ہم کہتے ہیں دن، ہم اس کو رات نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ تو دن جو ہے وہ اٹ سیلف روشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ وقت ہے جس میں سورج روشن ہوتا ہے۔ کہیں گے ہم قرآن کو نور ہی، ٹھیک ہے، ہاں، بسم اللہ کا نور۔ جس طرح آپ صبح کا وقت جو ہے جس میں سورج نکلتا ہے اس کو آپ دن ہی کہیں گے، اس کو آپ رات نہیں کہیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی رات میں سورج نکلا ہوا، نہیں کہہ سکتے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے قرآن کو نور کہا گیا ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ خود سے نور نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا نور جو ہے وہ ہے اس کے اندر۔ اب کلیئر ہوگی بات؟ الحمدللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی
فإنه لا يفوز إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔